السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت صرف ائمہ متقدمین ہیں، تیسری صدی والے، متاخرین تیسری صدی کے بعد والے نہیں۔ یہ جملے کتابوں میں لکھے گئے، لکھنے والا کسی مدرسہ سے بھی فارغ نہیں، بس انہوں نے شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ سے کچھ استفادہ کیا، اور متقدمین کے نام سے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا۔ فضیلت الشیخ حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بندہ ناچیز کو بھی شیخ محترم رحمہ اللہ سے 2 دفعہ حضرو جا کر استفادے کا موقع ملا، اور موبائل پر فون پر بہت زیادہ ہم نے شیخ صاحب رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم شیخ صاحب رحمہ اللہ بھی متقدمین اور متاخرین کے فرق والے منہج پر قائم تھے، اسی کا ہی پرچار کرتے تھے، اصولوں کی بنیاد وغیرہ وغیرہ اسی پر رکھتے تھے۔ تو یہ جس موصوف کی ہم نے عبارت نقل کی ہے کہ حجت صرف ائمہ متقدمین ہیں تیسری صدی والے، متاخرین تیسری صدی کے بعد والے نہیں، یہ اس اہل نہیں ہے کہ ہم اس کا نام ذکر کریں۔ بہرحال وہ اپنے اس قول کی تائید میں لکھتے ہیں کہ ائمہ متقدمین کا زمانہ تیسری صدی ہجری تک ممتد ہے، جس کے لیے ہمارے موصوف نے دلیل حافظ ذہبی کے اس قول سے پکڑی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں رقم کیا ہے۔ پھر شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سے مقالات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 185 بھی نقل کیا کہ وہ بھی ائمہ متقدمین کو تیسری صدی ہجری تک مقید کرتے ہیں، اس کے بعد متاخرین کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جس شخص کی ہم نے عبارت نقل کی ہے انہوں نے اپنی کتاب اصول حدیث اور اصول تخریج نامی صفحہ نمبر 393 میں یہ عبارت لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میزان کی عبارت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پر عبارت موجود ہے، جس میں امام ذہبی فرماتے ہیں ائمہ متقدمین اور ائمہ متاخرین کے درمیان حد فاصل تیسری صدی کا آغاز ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم متقدمین اور متاخرین کے اوپر جو عبارتیں فضیلت الشیخ حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے نقل کیں، کچھ ہم عبارتیں لفظ بلفظ نقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ سمجھا جا سکے کہ بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ غلطی پر بنیاد رکھتے ہوئے اپنے کئی اصولوں کی بنیاد رکھی، اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی، جب اصل اصول غلط ہوگا تو تحقیقات کا کیا حال ہوگا؟ محترم فضیلت الشیخ حافظ زبیر الزئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنی قیمتی کتاب مقالات علمی مقالات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225 میں لکھتے ہیں متقدمین، آگے کچھ نام ہیں، آگے یہ عبارت ہے متقدمین سے یہ اصول ہرگز ثابت نہیں کہ قلیل التدلیس کی معنن روایت صحیح ہوتی ہے۔ مسئلہ تدلیس کی بنیاد میں
محترم ہمارے موصوف رحمہ اللہ متقدمین کی رٹ لگایا کرتے تھے اور لکھا بھی ہے کہ قلیل التدلیس کی معنن روایت صحیح ہوتی ہے، یہ متقدمین سے اصول ہرگز ثابت نہیں۔ اسی طرح مقالات کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 152 پر لکھتے ہیں، اور اگر کھینچ تان کر اس بات کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کر لی جائے تو یہ متقدمین کا منہج نہیں بلکہ متاخرین کا اپنے بعض پسندیدہ روایات کے بارے میں طرز عمل ہے۔ اسی طرح ہمارے موصوف رحمہ اللہ علمی مقالات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401 پر لکھتے ہیں، مذکورہ بیان 10ویں صدی کے ایک عالم و مولوی اور حاتب اللیل سیوطی صاحب پر دروغ بے فروغ ہے۔ علمی مقالات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔ یعنی ہمارے موصوف رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے نزدیک متاخرین ائمہ محدثین میں سے ایک امام سیوطی ہیں۔ امام سیوطی کی خدمات وہ تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ امام سیوطی کی علوم حدیث میں خدمات، علوم تفسیر میں خدمات اور دیگر فنون میں علوم میں خدمات وہ تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ 200 سے زائد کتب مکتبہ شاملہ میں امام سیوطی کی موجود ہیں، تو تاریخ میں متاخرین سے اتنی نفرت وغیرہ وغیرہ منہجی اختلاف اتنا عروج پر تھا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کو مولوی تک لکھا گیا، تو یہ انداز غلط ہے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کو مولوی کہا گیا علمی مقالات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401 پر۔ نیز مقالات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 402 میں لکھا گیا، نیز حاتب اللیل کو امام قرار دینا بھی اعجوبہ ہے، یعنی امام سیوطی کو امام قرار دینا عجوبہ ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح جلد نمبر 6 علمی مقالات کی صفحہ نمبر 397 میں لکھا گیا، ان کے مقابلے میں ازدی ضعیف اور حافظ ابن حجر متاخر کی جرح غلط ہے۔ حافظ ابن حجر متاخر کی جرح غلط ہے، یعنی لفظ متقدم اور لفظ متاخر، لفظ متقدمین، لفظ متاخرین، انہی پر ساری علم و تحقیق کی بنیاد رکھی شیخ محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے۔ یہ حافظ ابن حجر متاخر کی جرح غلط ہے والی عبارت علمی مقالات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 397 میں ہے۔ اسی طرح علمی مقالات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 484 میں تو انتہا ہو گئی۔ ہمارے موصوف رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حق یہ ہے کہ حسن لیگیری ہی نام کی خود ساختہ مولد بریکٹوں میں خود ساختہ مولد اصطلاح خیر القرون سے کسی ایک بھی صحیح العقیدہ عالم سے ثابت نہیں ہے۔ مقالات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 474۔ ہم انہی عبارتوں پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ اور بھی بہت کچھ عبارتیں متقدمین اور متاخرین کی جو آپس میں جنگ کا سماں پیدا کیا گیا، جب کسی اصول کا رد کرنا ہے وہاں یہ پھپتی کسی گئی کہ یہ متقدمین سے ثابت کریں، جس اصول کو لینا تھا وہاں دیکھا ہی نہیں یہ کن کا اصول ہے، اس اصول کو اپنا اصول بنا لیا، وہاں متقدمین بھول گئے۔ بہرحال یعنی یہ چند عبارتیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
حمزہ دکتور حمزہ ملی باری ہوں، دکتور مہر یاسین الفاہل ہوں حافظہم اللہ، ڈاکٹر مصطفیٰ العظمی الحنفی ہوں رحمہ اللہ، اسی طرح ہمارے پاکستانی شیخ فضیلت مآب حافظ زبیر لزئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ہوں، یا کوئی بھی تیسرا تھرڈ پرسن شخص ہو، عالم دین ہو، محقق ہو، جو متقدمین اور متاخرین کے منہج کے مابین فرق کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، وہ اس طرح کی عبارتیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ جی متقدمین سے ثابت نہیں، یہ جی متاخرین کا قول ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے درمیان حق و باطل کی نشانی کا نام یہ ہے متقدمین اور متاخرین۔ تو یعنی ایسے ہمارے محترم علماء کرام کو بہت بڑی منہجی غلطی لگی کہ اپنے علوم و فنون اور تحقیق و تصنیف علل جرح و تعدیل وغیرہ کا دار و مدار اس متقدم اور متاخر کے ترازو پر پرکھتے ہیں، تو یہ واضح غلطی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے جس قول کو لے کر تیسری صدی ہجری تک کو متقدمین کہا گیا اور بعد والوں کو متاخرین کہا گیا، اصلاً یہ بہت بڑی غلطی ہوئی۔ امام ذہبی کے اصول کو نہ سمجھا گیا، انہوں نے تیسری صدی ہجری کی کیوں حد لگائی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک عبارت کو لے کر غلط مراد لے کر اس پر اپنی تحقیق اور علوم و فنون کی بنیاد رکھی گئی، امام ذہبی کے دیگر اقوال کو نہ دیکھا گیا۔ یہ بڑا ہی تفصیل طلب مسئلہ ہے، ہم اس پر کچھ تفصیل اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات اس منہجی فحش غلطی میں نہ پڑیں۔ جیسا کہ ہم دیگر لیکچروں میں بھی یہ بات ثابت کرنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو منہج ائمہ محدثین کا تھا، متقدمین کا، وہی متاخرین کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جزوی اختلافات کی وجہ سے ان کو منہجی اختلاف باور کرانا یہ درست نہیں ہے، ورنہ جب ہم متقدمین کی بات متقدمین پر پیش کرتے ہیں ہمیں وہاں بھی فرق نظر آتے ہیں، تو کیا ہم محدثین کو دڑوں میں تقسیم کر دیں؟ وہ جزوی اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے تو ابو حاتم رازی کی اسی مسئلہ میں دوسری رائے ہے، کیا ہم یہ باور کرا دیں کہ متقدمین محدثین کا منہج الگ الگ ہے، دو دڑے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جزوی اختلاف متقدمین میں بھی ہے، عمومی ان کا ایک ہی منہج ہے۔ اسی طرح متقدمین اور متاخرین کی خود ساختہ اصطلاح، اس پر قائم کیا جانے والا منہج اور عمارت جو بے بنیاد ہے، ہم مسئلہ کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ متاخرین جن کو کہا گیا ان کا وہی منہج ہے جو متقدمین کا تھا، 100% یہ محدثین انہی کے نقش قدم پر ہیں، یہ انہی کی کتب کی خدمت پر تلے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں وقف تھیں ائمہ متقدمین کے علوم و فنون کو تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کرنے میں۔ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں لائے، یہ وہی چیزوں کی تفصیل اور تفسیر اور شرح کر رہے ہیں۔ افسوس در افسوس کہ ان کو لفظ متاخرین کہہ کر ان کی خدمات کو ٹھڈا لگایا گیا، اور ان کے مقام کو جو ائمہ تھے جنہوں نے 200 300 تک کتابیں لکھیں، جن کی خدمات سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، ان کو لفظ مولوی سے پکارا گیا۔ تو اصل غلطی، دو غلطیاں ہوئی ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کے قول کی مراد نہیں سمجھی گئی، اور امام ذہبی کے دیگر اقوال کو نہیں لیا گیا، دیگر ائمہ محدثین کے اقوال کو نہیں لیا گیا کہ وہ ان کے ہاں متقدمین سے مراد کیا ہے۔
یہ متقدمین متاخرین کی حد کیوں انہوں نے بنائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس پر تفصیلی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلے ہم امام ذہبی رحمہ اللہ کے قول کی مراد واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے محترم فضیلت مآب راشدی خاندان کے چشم و چراغ عظیم محقق فضیلت شیخ ابو المحبوب سید انور شاہ راشدی حافظہ اللہ نے اپنا ایک مستقل مقالہ بلکہ کتاب علم حدیث کو بزیچہ اطفال اور کھلواڑ بنانے کی مذموم کاوش میں امام ذہبی رحمہ اللہ کے اسی قول پر مفصل بحث کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ ہم اختصار کے ساتھ کچھ عبارتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مصوف لکھتے ہیں، محترم قارئین، ان صاحب نے تقدم و تأخر کے حوالے سے محض حافظ ذہبی ہی کا قول پیش کیا، یعنی وہ شخص جو نہ اہل ہے، جاہل ہے، علم حدیث سے ناواقف ہے اور اصول حدیث، اصول تخریج پر کتابیں لکھ رہا ہے، وہ مراد جس نے اپنی کتاب میں شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ کی مقالات جلد نمبر 4 صفحہ 185 کا بھی حوالہ دیا کہ متقدمین تیسری صدی ہجری تک مقید ہیں، اس کے بعد متاخرین کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ کے قول کو آڑ بنایا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے موصوف فضیلت الشیخ المحقق حافظ انور شاہ راشدی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں، حافظہ اللہ لکھتے ہیں، اولاً ان صاحب نے تقدم و تاخر کے حوالے سے محض حافظ ذہبی ہی کا قول پیش کیا ہے، جبکہ دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ اس مسئلہ میں مختلف اقوال موجود ہیں جیسا کہ آگے ذکر ہوگا، لہذا انسب یہ تھا کہ باقی ائمہ کے اقوال کو ذکر کر کے ان کے مابین جمع و تطبیق کی جاتی یا مناقشہ کیا جاتا، پھر کسی ایک قول کو دلائل کی بنا پر ترجیح دیتے، جیسا کہ محققین کا طرز تحقیق اور اسلوب ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر ایک کی منشا مراد کو بھی واضح کیا جاتا ہے، لیکن مصوف نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، بس شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی کے اتباع میں حافظ ذہبی سے نقل کردہ قول پر ہی اکتفا کر کے اپنے ایک مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے اوہام کی بلڈنگ کھڑی کر دی، یعنی حجت صرف متقدمین ہے، متاخرین نہیں۔ اللہ اکبر کیا۔ اصول تحقیق اسے کہا جاتا ہے۔ مقام تعجب ہے کہ کتاب بھی اصولوں پر لکھی جا رہی ہے اور پھر اس پر اپنا عمل سراسر اس کے برعکس۔ ثانیاً، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمیشہ کسی مقولے کو اس کے قائل کی منشا و مراد پر محمول کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس کلام اور عبارت کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کلام سے وہ مفہوم اخذ کیا جائے گا، نہ کہ اپنی طرف سے اس کا کوئی دل پسند معنی مراد لیا جائے گا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان صاحب نے حافظ ذہبی کے مذکورہ قول سے یہ اخذ کیا کہ حجت صرف ائمہ متقدمین ہیں، تیسری صدی والے، متاخرین تیسری صدی کے بعد والے نہیں۔ محترم قارئین، اب ہم بیان کرتے ہیں کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا اپنے مذکورہ کلام سے کیا مقصد ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، حافظ ذہبی نے جو یہ تقدم و تاخر کا کہا ہے تو ان کی اس بات کا تعلق صرف اور صرف روات کی توثیق و تضعیف کے متعلق ہے، نہ کہ ائمہ متقدمین و متاخرین کے مابین حد فاصل مقرر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں
चनाचे उनके मुकम्मल अल्फाज हैं। ये 3-4 सत्रों पर मुश्तमिल लंबी इबारत है। आप खुद मिज़ानुल एतदाल निकाल लें और पढ़ें, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4। इसके बाद पूरी इबारत नकल करने के बाद हमारे मुसूफ शेख अनवर शाह राहदी हाफिज़ुल्लाह लिखते हैं, अब सारे कलाम का खुलासा ये है कि चूँकि तीसरी सदी हिजरी के आगाज़ तक अगलब तौर पर रवायती हदीस का ज़माना था, यानी हाफिज़ा से अहदीस बयान की जाती थीं, इसलिए अदालत के साथ साथ उनके ज़ब्त पर भी सख्ती बरती जाती थी। लिहाजा रावी पर जरा करना और उसके ज़ोफ़ व खलल ज़ब्त की निशानदेही करना बेहद ज़रूरी था। इसलिए इन अदवार में रुवात पर सख्ती की जाती थी। लेकिन तीसरी सदी हिजरी के आगाज़ में तदवीन का ज़माना शुरू हुआ, जिसमें अगलब तौर पर एतमाद कुतुब पर होने लगा और कुतुब व अज्जा रवायत होने लगे, और कुतुब से रवायत करने में ज़ब्त का कोई ताल्लुक नहीं होता। लिहाजा ज़ब्त की सख्ती को ख़त्म कर दिया गया। महज ज़ाहिरी अदालत पर इक्तिफ़ा करके रावी की तौसीक़ व तादील की जाने लगी। लेकिन अगर मुताखिरीन के रुवात के लिए भी मुतकद्दिमीन वाली सख्ती रखी जाती तो बहुत कलील तादाद में सिका रुवात बचते। अल्लाह अकबर। हाफिज़ ज़हबी की यही बात इब्ने हजर ने अल-लिसान यानी लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 8 में जिक्र करके उसे बरकरार रखा है। आगे चलिए। अल्लाह अकबर। अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा में फरमाते हैं, यानी इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह की इसी से मिलती जुलती इबारतें या इसके मुखालिफ इबारतें तक़द्दम तअख़ुर के हवाला से दीगर अक़वाल भी अब शेख अनवर शाह राहदी हाफिज़ुल्लाह पेश करना चाहते हैं। लिखते हैं अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा में फरमाते हैं, ये छोटी सी इबारत है, वक़ज़ा लम आतानी बिमन ज़ुइफ़ा मिनश्शयूख़ मिम्मन काना फ़िल मिया अर्राबिया व बादहा वलौ फ़ुतिहत हाज़ल बाब लमा सलिम अहदुन इल्ला नादिर मिन रुवातिल कुतुब वल अज्ज़ा। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4 अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा का। अब ये अलग बात है कि ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने अपने इस मनहज की मुकम्मल तौर पर पासदारी कर सके हैं या नहीं, यानी तीसरी सदी हिजरी के बाद वाले से रुवात को भी मीज़ान वगैरह में जिक्र कर दिया है। ये अलग बहस है, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं और ना ही यहाँ इसका महल व मौका है। बयान करने का मकसद ये है कि हाफिज़ ज़ाहबी रहमहुल्लाह का तक़द्दुम व तअख़ुर से मुराद यही है जो उन्होंने खुद सराहतन जिक्र कर दी है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लेना चाहिए कि हाफिज़ ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने अपने इस कलाम में ऐम्मे मुतक़द्दिमीन और ऐम्मे मुतअख़िरीन का सिरे से जिक्र ही नहीं छेड़ा है कि हम इससे ऐम्मे मुतक़द्दिमीन और ऐम्मे मुतअख़िरीन के लिए एक हद फासिल की तयीन करें। अब कायल की ऐसी सराहत को छोड़कर कोई अपना मफ़हूम और मुराद अख़ज़ करना किसी तरह भी मुनासिब और काबिल कबूल नहीं है। लगे हाथों एक और दलील मुलाहज़ा फरमाएं। सियर अलाम नुबला में हाफिज़ ज़ाहबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, इब्न खल्लाद अश-शेख अस-सदूक अल-मुहद्दिस मुस्निदुल इराक अबू बकर अहमद इब्न यूसुफ इब्न खल्लाद बिन मंसूर अन-नसीबी सुम्मल बगदादी अल-अत्तार। इस रावी की अबुल फत बिन अबिल फवारिस इमाम अबू नुऐम खतीब बगदादी और जैसा अभी गुजरा हाफिज़ ज़ाहबी ने तौसीक की है, जैसा जबकि इस रावी से सिरे से कोई हदीस मरवी ही नहीं, इसके बावजूद भी इसकी तौसीक की गई। अल्लाह अकबर। खतीब बगदादी कहते हैं, इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की इबारत नकल की है आगे। इमाम अबुल फत बिन अबिल फवारिस कहते हैं, लम यकुन युरफ़ु मिनल हदीस शैअन, यानी ऐसे रावी की तौसीक की जा रही है जो हदीस का सिरे से इल्म ही नहीं रखता।
यारिफु, लम यकुन यारिफु मिन अल हदीस शैयन। आखिर क्यों? वजह सिर्फ ये है कि ये रावी असानीद कुतुब का रावी है और इसका समा ठीक है, इसलिए इसकी तौसीक की गई। हाफिज ज़हबी इन तमाम बातों को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, कुल्तु, ये असियर जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 7069 है, 3 लाइनों में अरबी इबारत है। खुलासा ये है इस इबारत का कि अइम्मा मुतकद्दिमीन के यहाँ सिका के लिए रावी की अदालत के साथ साथ उसके ज़ब्त की भी शर्त होती थी, मगर मुताखिरीन और उनसे भी कुछ पहले महज रावी की ज़हरी अदालत पर इक्तिफा किया गया इस शर्त पर कि उसका समा सही हो। गोया कुतुब के रावी के लिए ज़ब्त की शर्त ख़त्म कर दी गई। ये मनहज बाकी मुहद्दिसीन किराम से भी साबित है, ज़रूरत पड़ने पर इसकी भी वजाहत की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुहतरम क़ारीन, मज़कूरा बाला सतूर से ये अच्छी तरह वाज़ेह हो रहा है कि हाफ़िज़ ज़हबी के तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर से क्या गर्ज़ और मुराद है और मसूफ़ इससे क्या मतलब निकाल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सालिसन, अब जब उनके तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर के हवाले से पेश की गई दलील ही उनके दावा पर पूरी नहीं उतर रही, तो फिर हमारी मसूफ़ और अहबाब से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अब वो मुहद्दिसीन किराम से पहले ये साबित करें कि हुज्जत सिर्फ अइम्मा मुतकद्दिमीन ही हैं, मुताखिरीन नहीं। क्योंकि उम्मत के लिए हुज्जत अइम्मा नक़द और मुहद्दिसीन किराम हैं, जिन्होंने उसूल बनाए और उनको तत्बीकी अंदाज में पेश किया। ये अहबाब या महज उनकी बात दलील व हुज्जत नहीं और ना ही वो उसूल बनाने की हकदार हैं। लिहाजा जब ये दावा कि हुज्जत सिर्फ अइम्मा मुतकद्दिमीन है, मुताखिरीन नहीं, ही सिरे से मुहद्दिसीन किराम से साबित नहीं, तो फिर इस गैर साबित शुदा चीज़ को बुनियाद बनाकर किस तरह हसन लिगैरिही को अइम्मा मुताखिरीन की पैदावार करार देकर रद्द किया जा सकता है। ये है वो है, चूँकि चुनाचे ये सब तवीलें हैं जिन्हें आसानी के साथ कबूल नहीं किया जा सकता और ना ये सब कुछ हुज्जत बन सकती है। सरीहन और वाज़े अल्फाज में हमें ये बताया जाए कि अइम्मा मुताखिरीन हुज्जत नहीं, फिर हम भी इस हसन लिगैरिही के इनकार में अहबाब के साथ तामुन करेंगे, वरना मनहजुल मुतकद्दिमीन वाले दावे से रुक जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये सारी बहस फजीलतुल शेख हमारे मुहतरम अबुल महबूब सैयद अनवर शाह राशिदी रहमहुल्लाह, जो फजीलतुल शेख इमामुल जर्ह व तादील, अपने दौर के अजीम मुहद्दिस मुहिबुल्लाह शाह राशिदी सिंधी हाफिज़हुल्लाह के पोते हैं। ये उनकी इबारत है। ये किताब ज़ेर तबा है इंशाअल्लाह। फ़िलहाल ये मुहद्दिस फोरम पर मौजूद है। आप लिखें, गूगल पर सर्च करें, इल्म हदीस को बगीचा अतफ़ाल और खलवाड़ बनाने की मज़मूम काविश, इस नाम से शेख साहब के एक मुफस्सल मज़मून ये मुहद्दिस फोरम पर मौजूद है। ये इबारत वहाँ आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह एक हमारे और मोहतरम काबिल तारीफ शख्सियत, मेरी मुराद अबू अनस तीबी हाफिज़हुल्लाह व शफ़ा, बेचारे बीमार हैं। अल्लाह ताला अपने इस बंदे को मुकम्मल शफ़ा अता फरमाए और इल्म जर्ह व तदील, इल्म हदीस के साथ वाबस्ता हैं। 24 घंटे इस फ़न पर माशाअल्लाह मुसलसल लिखते जा रहे हैं। हमारे मसूफ़ का भी इस फ़न पर दिरासा है। मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन की बेजा बहस के तनाजुर में हमारे मसूफ़ अबू अनस तीबी हाफिज़हुल्लाह लिखते हैं अपने एक मज़मून में, जो उन्होंने मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन के हवाला से लिखा। उसके आखिर में लिखते हैं, ये अक़वाल सिर्फ हद फासिल बयान करने वाले मसला की वजाहत में नकल किए हैं। मुतकद्दिमीन व मुताखिरीन के मनहज के फ़र्क से इस कोशिश का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
اس بارے ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ متقدمین و متاخرین کی نسبت علم و فہم و اطلاعات و تقوی و خیر میں اسلام کے زمانہ کے قریب تر ہونے کے سبب فائق ہیں۔ متاخرین ائمہ نے انہی کے فیض و محنت اور منہج کو عام کیا اور قدر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بس دلیل کے فہم و اطلاق میں اجتہاد کرتے ہوئے بعض جزئی مسائل میں اختلاف واقع ہوا ہے، تو جہاں ایسا اختلاف ملے ادھر ادلہ و قرائن کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہوئے راجح بات کو لے لیں، مرجوح کو ترک کر دیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ علم رجال و جرح و تعدیل و نقد میں کبار ائمہ جہابذہ و نقاد کو اغلباً فقیہت اہل تحقیق نے بہرحال دی ہے۔ ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم وغیرہ کے مقابل تو یہ اصولی قاعدہ معروف ہے کہ امام احمد، امام بخاری، امام ابن معین، ابن القطان، شعبہ ثوری، ابن مہدی وغیرہ اپنے فن میں فائق و ماہر ہیں، تو ان کی توثیق و جرح ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم پر مقدم ہوگی کہ یہ اس میدان کے ائمہ حذاق و جہابذہ ہیں، جہابذہ سے ہیں اور زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ اور ذہبی ابن حجر نے انہی جہابذہ کے علم و کام کو وسعت دی ہے اور بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی دلیل کے فہم و اطلاق میں اجتہاد کرتے ہوئے صاحب ہو جانا ممکن ہے۔ تو اس صورت میں ادلہ و قرائن کی بنیاد پر صبر و تحقیق سے راجح معلوم کر لیں اور ہر ناقد و ماہر فن کو اس کے مقام پر رہنے دیں، کیونکہ اختلاف کا حل تو ادلہ و قرائن اور اصول و منہج کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے جتنا کبار ائمہ فن کے فن اور منہج سے حافظ ذہبی، ابن حجر واقف ہیں، اکثر اختلاف کرنے اور فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بہت خوب بات ہے، اور ہم بھی یہی باتیں اپنے لیکچروں میں، اپنے دروس میں اپنے طلبہ سے کہتے رہتے ہیں کہ آج کا شخص جو ائمہ متقدمین کے منہج کو لے رہا ہے اور متاخرین کو عدالت میں کھڑا کر کے ان کی توہین کر رہا ہے، اللہ کی قسم یہ لوگ، فرق کرنے والے لوگ، متقدمین کو امام ابن حجر اور ذہبی سے زیادہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے زیادہ، کیسی باتیں ہیں۔ بہرحال ابو نطیبی صاحب آخر میں لکھتے ہیں، اسی لیے جتنا کبار ائمہ فن کے فن اور منہج سے حافظ ذہبی، ابن حجر واقف ہیں، اکثر اختلاف کرنے اور فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، جہاں بعض اوقات علمی اختلاف دلیل و قرینہ کی بنیاد پر بنتا ہے تو ضرور کریں، مگر ادب و احترام سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور یوم حساب کو یاد رکھتے ہوئے۔ ابو انس طیبی، اللہ اکبر، یہ محترم کے ایک اہم فائدہ ہم نے نقل کیا، جو کہ یہ ایک واٹس ایپ گروپوں میں شیخ صاحب حفظ اللہ نے شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو مکمل شفا دے، ان سے علمی اور منہجی ائمہ محدثین کے طرز پر کام لے رہا ہے، مزید ان سے کام لے، بارک اللہ فی۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین اور متاخرین کو ایک کے نام پر محاذ کھڑا کرنے والے، جنگ رکھنے والے، اپنے اصولوں کی بنیاد اس پر رکھنے والوں کو بہت بڑی غلطی لگی ہے۔ وہ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کا اصول ہی نہیں، امام ذہبی کی عبارت نہیں سمجھ سکے۔ امام ذہبی کی دیگر عبارتوں میں بالکل واضح بات ہے کہ ان کی مراد کیا ہے۔ اب تیسری صدی ہجری تک کو متقدمین اور بعد والوں کو متاخرین قرار دینا ہی غلط ہے۔ تیسری صدی تک کے لوگوں کو حجت ماننا، بعد والوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا، یہ فضول منہج ہے، یہ غلط منہج ہے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم حد فاصل پر بہت زیادہ اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ کسی نے 6 صدی ہجری تک کہا ہے، کسی نے 5ویں کہا ہے، کسی نے 4 کہا ہے، کسی نے تو تبع تابعین کو متاخرین کہا ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، اس فن میں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دراسہ کرنے ہوں گے، ہر قول کو اچھی طرح دیکھنا ہوگا، ورنہ ہم غلطیاں ہی کریں گے۔ اللہ ہماری صلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔